حدیث میں آتا ہے کہ ایمان جو ہے نا امید اور خوف کے درمیان میں ہے. وہ تو آخرت کے بارے میں کہ انسان اللہ سے امیدیں بھی لگائے اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال سے ڈرتا بھی رہے. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں کامیابی اسی وقت ہوتی ہے جب امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ چلیں. تو ہم ایک طرف بے دینی پھیلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, بے حیائی کس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے. لمس یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر 2-4 دن پہلے آئے, بتانے لگے کہ اللہ کا انکار سکھایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, اور یہ جو علم یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے نا, یہ تکبر پیدا کر رہا ہے. پہلے علم سیکھتے تھے تو تواضع پیدا ہوتی تھی, اب علم سے کیا ہو رہا ہے؟ تکبر. کیونکہ جس ماحول میں علم سکھایا جا رہا ہے وہ ماحول ان لوگوں کا پیدا کرتا ہے جو خدا کو نہیں مانتے. لہذا اس علم سے انسان میں بدتمیزی, بے ادبی. آج ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب, بچے جتنا ایجوکیشن میں آگے جا رہے ہیں اتنا ہی بدتمیز بنتے جا رہے ہیں, بڑوں کا ادب ان سے نکل گیا ہے. تو میں نے کہا بڑوں کا ادب تو دور کی بات, اللہ کا تصور ہی نکل گیا ہے. تو یونیورسٹیوں میں جو ہے نا اب صرف سائنسدانوں کا ادب احترام ہے, اور سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ خدمت کس نے کی ہے؟ سائنسدان. کیونکہ صبح و شام وہی. تو علماء کو تو بالکل اپنی فہرست سے نکال دیا کہ مولوی کیا ہمیں گائیڈ کریں گے, یہ مولانا کیا, ان کو کیا پتا آئنسٹائن کا, ان کو کیا پتا ڈاروین کی تھیوری کا, ان کو کیا پتا وہ ایڈیسن, اور تو ان مولویوں کو کیا پتا. تو یہ علم کیا سکھا رہا ہے؟ تکبر. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آپ کی اوقات دکھاتا ہے قرآن, اس لیے اس علم کے ساتھ قرآن کا پڑھنا ضروری. قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں جو علم دیا گیا ہے نا وہ بہت ہی تھوڑا ہے, کچھ بھی نہیں پتا تمہیں. جتنا علم حقیقت میں ہے وہ اس کا کروڑواں حصہ بھی اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا. تم میں جہالت زیادہ ہے, معلومات کم ہے, نالج تمہارے پاس کم ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا پچھلی قوموں کے واقعات کہ ان کو ہم نے جو کچھ ترقی دی تھی تم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں پہنچے, لیکن یہ ترقی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی. دیکھو نا کتنی ترقی ہو رہی ہے, کرونا نے کتنی پوری دنیا کو تباہ کر دیا, جہازوں کی کمپنیاں بیٹھ گئیں, اربوں ڈالروں کا نقصان ہو گیا, حکومتیں پریشان ہو گئی. ایک چھوٹا سا وائرس اللہ نے چھوڑا ہے. تو ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ ان حقائق سے نظریں چرا رہے ہیں, اور تکبر, خدا ہے کہاں, نظر کیوں نہیں آتا. تو ڈرو اللہ کی اس آگ سے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. قیامت کے دن موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں سب سے پہلا سوال اللہ اپنے بارے میں کرے گا, سائنسدانوں کے بارے میں نہیں کرے گا. وہ سائنٹسٹ اگر اللہ کو مانتا تھا تو نجات ہے, نہیں مانتا تھا اللہ کہے گا تو اپنی ساری تحقیقات لے کے جا جہنم کی آگ میں. کیونکہ یہ تحقیقات آپ کو اللہ کے قریب بھی کر سکتی ہیں اور اللہ سے دور بھی. قرآن میں بھی تو ان مادی چیزوں کا بیان ہے, مکھی اور مچھر کا بھی بیان, دودھ کا بھی بیان, شہد کا بھی بیان, اور اللہ نے اس میں تحقیق کا حکم دیا. لیکن جب آپ قرآن کے نقطۂ نظر سے ان چیزوں پہ تحقیق کرو گے تو یہ شہد آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا. جب میڈیکل کالج میں آپ شہد کے بارے میں پڑھو گے یہ شہد آپ کو اللہ سے دور کر دے گا. میڈیکل کالج میں جب شہد کا پڑھو گے نا آپ, شہد میں کیا ہے, تو انسان کہتا ہے جب شفا شہد میں ہے تو اللہ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب الرجی کا علاج شہد میں ہے یا شہد سے بنی ہوئی میڈیسن میں ہے تو اللہ کا کیا مطلب ہے, سب کچھ تو اس میں ہے. قرآن جب پڑھو گے تو قرآن کہے گا اوحا ربک الی النحل, تیرے رب نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا ہے اور اتنی سی مکھی کی کھوپڑی میں شہد بنانے کے طریقے انسٹال کر دیے. تو پتہ چلا کہ شہد بنانے کے اصل قدرت کے جو خزانے ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور شہد میں شفا کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. تو شفا اصل میں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو وہ اللہ جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکال سکتا ہے تمہارے لیے, وہ شہد کھلا کے تمہیں شفا نہ دے, یہ اس کو اس سے زیادہ اس پر قدرت ہے کہ تم شہد کھاؤ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں کھاؤ پھر بھی شفا نہ ملے. تو اللہ دکھا بھی رہا ہے, اتنا سا وائرس بھیجا. اس کو تو میں نے پدا بدماش کہا تھا نا, کرونا کو, ٹھیک ہے نا, بدماش. کتنی بدماشی مچائی ہے اس نے دنیا میں, وہ تباہ کر کے رکھ دیا دنیا کو. اتنے لوگ نکل لیے پتلی گلی سے, ٹھیک ہے. اور ایک ایتھیس نے مذاق اڑایا مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ اتنی لمبی لمبی کورونا میں دعائیں مانگی انہوں نے, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا بھائی؟ نظر آ رہا ہے.
ہمارے ہاں سب سے زیادہ بے احتیاطیاں ہوئی ہیں کورونا میں, لیکن تباہی سب سے کم ہوئی ہے. نہیں آ رہی بات. اور جن قوموں نے اللہ سے رجوع نہیں کیا ان میں احتیاطیں سب سے زیادہ اور تباہی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے. ابھی بھی کر رہے ہیں, ہمیں بھی کرنی چاہیے, کوئی اچھا کام نہیں کر رہے بے احتیاطی کر کے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو بہت کچھ ہو جائے دعاؤں سے, ہمارے تو سب سیٹ اپ ہی دعاؤں سے چل رہا ہے. تو اللہ پہ یقین نہیں ہے تو ظاہر ہے تکبر, میں بس میں کرتے زندگی گزارتے ہیں. میں اور جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی پر پورا ایمان. یہ مادی وسائل اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے, لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس مادے کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ جب چاہے گا اس میں اثر رکھے گا, جب چاہے گا اثر ختم کر دے گا. اصل میں تم سب اللہ کے محتاج ہو. اور اللہ کہتا ہے زیادہ تکبر مت کرو, تم سے پہلی امتیں گزری ہیں, ما بلغوا معشار ما آتیناکم, ہم نے تمہیں ان کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا جو ان کو دیا تھا, جو کچھ ان کے پاس. اور قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے علم پہ ناز کرنا شروع کر دیا, تکبر شروع کر دیا اس علم کی بنیاد پر جو کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. یہ جو علم ہے نا جو یونیورسٹیوں میں آپ حاصل کر رہے ہیں, اس کی نسبت بھی اللہ اپنی طرف کرتا ہے کہ میں دے رہا ہوں. سائنسدانوں کی طرف اس کی نسبت بھی اللہ نہیں کرتا, کیونکہ اس سائنٹسٹ کو پیدا اللہ نے کیا, اس کی کھوپڑی میں ڈالا کس نے؟ اس کے کھوپڑی جس دماغ سے وہ سوچ رہا ہے. گدھے کی سمجھ میں کیوں نہیں آ جاتی یہ ایکویشنز ہیں؟ گدھے نے پیناڈول کیوں نہیں ایجاد کر لی؟ بولو نا بھائی, اس کی کھوپڑی میں ایسا, وہ ساری زندگی سوچتا رہے, وہ ایک پیناڈول بھی ایجاد نہیں کر سکتا. یہ جو کھوپڑی کے اندر دماغ فٹ کیا ہے یہ اللہ نے کیا ہے, چاہے وہ آئنسٹائن کی کھوپڑی ہو یا نیوٹن کی کھوپڑی ہو یا ایڈیسن کی کھوپڑی ہو. اور 2-4 کے بتا دیں تاکہ 3 مثالیں سن کے لوگ تھک گئے ہیں. میں نے بہت سائنسدان پڑھے ہیں, ابھی یاد نہیں آ رہے, اتنا فارغ بھی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں. خیر, ایک تو شعر مجھے ممبر پہ یاد نہیں آ رہا ہوتا, حالانکہ بہت سارے اشعار یاد ہوتے ہیں, ممبر پہ بیٹھو تو یاد ہی نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ بستر پہ جب آپ لیٹتے ہیں تو سونے کی دعا, اور میں نے کہا میں یہ دعا 30 سال سے پڑھ رہا ہوں, بچپن سے, واقعی 30 سال سے. لوگوں نے پوچھا کیا دعا ہے, مجھے یاد ہی نہیں آ رہی, کیونکہ میں وہ پڑھتا ہوں جب سونے کے لیے لیٹتا ہوں, تو جو ایک ماحول ہوتا ہے نا اسی میں وہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ وہ یاد ہی نہیں آ رہی کیا پڑھتا ہوں یار میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ماحول نہ ہونا تو پھر وہ چیز یاد نہیں آتی. تو اللہ رب العزت ان کی کھوپڑیوں میں بھی, اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں, جو علماء سے میری مراد دینی علماء نہیں, جو ماہرین ہیں, جو دنیاوی علوم کے ماہرین ہیں, جن کا تاریخ پر بھی عبور ہے, وہ کہتے ہیں اکثر ایجادات اتفاقی ہیں کہ سائنٹسٹ کچھ دریافت کرنے چلا تھا, اللہ نے اس کی کھوپڑی کسی اور طرف گھما دی, چلا کچھ اور تھا, نکل کچھ اور گیا, دماغ میں کچھ اور آ گیا. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے. تو یہ سارا علم اللہ نے دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جو علم دیا تھا اس پہ وہ کیا کرنے لگے, اترانے لگے. بنانے والے کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابے کہاں ہے خدا, دکھاؤ. تو اس لیے یہ جو آج کل یونیورسٹیوں کا ماحول ہے نا, یہ انسان میں کو فرعون بنا رہا ہے, متکبر بنا رہی ہے. نہ باپ کا ادب سکھا رہا ہے نہ ماں کا ادب. یہ گوروں سے آ رہا ہے نا, تو ان کا تو کلچر تباہ, ان میں ادب تمیز ہے. پلیز تو وہ ہر ایک کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں. وہ تو پولیس والا بھی آپ کو گرفتار کرنے آئے گا تو کہے گا پلیز یہ ہتھکڑی پہن لیں آپ. یہ والی پلیز کا اعتبار نہیں ہے. وہ تو چور کو بھی پلیز, وہ پھانسی کے پھندے بھی لٹکاتے ہیں, پلیز گو اہیڈ, وہ ایسے ہی کہیں گے پلیز اب آپ چڑھ جائیے. وہ تو ان کی وہ تو ہے. بڑے کے لیے بڑے کا احترام, یہ ابا, یہ اماں, یہ فادر, یہ مدر, یہ سسٹر, یہ بردر, یہ چچا, یہ ماموں, یہ سب مارکیٹ سے کیا ہو گئی چیزیں شارٹ. تو ہمارا بھی یہی حشر کر رہے ہیں وہ لوگ. یونیورسٹی میں یہی ہو رہا ہے. لوگ اتنے پریشان ہیں, میری بیٹی باقی ہے, میرا بیٹا نہیں سنتا, پڑھ رہا ماشاءاللہ بڑی زبردست یونیورسٹی میں. میں نے کہا ظاہر ہے آپ نے اس کو ایسا علم دیا ہے کہ جس علم میں تکبر ساتھ ساتھ ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں دیندار لوگوں کو چاہیے کہ اسکول بنائیں, یونیورسٹیاں بنائیں, یہی علم ہو, ماحول اسلامی ہو, تاکہ یہ علم ان کو اللہ کے قریب لے کے جائے. قرآن کہتا ہے نا, دیکھو علم اللہ کے قریب ہی لاتا ہے, لیکن جب غلط ہاتھوں میں آئے گا نا علم تو وہ اللہ سے دور کرے گا. قرآن کیا کہتا ہے, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں, بہت سو کو قرآن ہی کے ذریعے گمراہ کر دیتے ہیں. کیونکہ قرآن ہی کو اگر کوئی غلط ڈیفائن کرنا شروع کر دے تو اسی سے گمراہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, یا آپ کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو. تو علم اصل میں چاہے دین کا ہو یا دنیا کا, انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر جب آپ مطلع ہوتے ہو تو اللہ کی عظمت اور دل میں بیٹھتی ہے.
لیکن وہ علم آپ کو ایسا پروفیسر بتا رہا ہے جو خود باغی ہے اللہ کا, اس علم سے آپ کو وہ اللہ سے دور کر دے گا. تو میں جو اصل بات تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ٹائم نکال کے بیٹھتے ہیں, چاہے میرا بیان سنیں یا کسی عالم کا بیان سنیں, جو لوگ بھی علماء کو سن رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس دور میں کہ آپ کو سننے کی توفیق مل رہی ہے, جبکہ اس کا بظاہر دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں دنیا میں بھی اسی کا فائدہ ہے, دنیا کے مزے بھی ہیں اس میں, دنیا بھی بڑی تمیز سے اور سکون سے گزرتی ہے. میں اپنے بارے میں میں کوئی دیندار نہیں ہوں, اللہ بنا دے, لیکن دین کی طرف نسبت ہے. میں نے جتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ, جس کو لوگ آج کل ٹینشن کہتے ہیں کہ بھائی اتنے بچے ماشاءاللہ 14 بچے اور یہ حساب, اتنے گھر, گیس کے بل, 3 گھروں کے بجلی کے بل آ رہے ہیں, گیس کے بل آ رہے ہیں, یہ بھرو وہاں پھر اور بچے کے کبھی یہ مسئلہ ہو گیا. آج صبح ایک بچے کو بخار تھا, 11:30 بجے گھر میں تھا, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. میں نے کہا 11:30 بجے میں نہیں لے کے جا رہا, پیناڈول کھلاؤ, ٹھیک ہے نا. 11:30 بجے میں سونے کے لیے لیٹا ہوں, بچے کے ڈاکٹر, وہ تو بچے ہیں تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہوں گی. تو خیر اللہ کا شکر ہے زیادہ طبیعت خراب نہیں تھی. تو یہ لوگ کیا بولیں گے یار کتنی ٹینشن. تو ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں, ہمارے ایک رشتہ دار نے بھیجا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل درست. کہتے ہیں جاپانیوں کو جو ہے نا, جاپانیوں کو, جیپنیز کو تازہ مچھلی کھانے کی عادت ہے, بالکل سمندر سے نکلی ہوئی تازہ. اب ظاہر ہے ایسی مچھلی کا بزنس تو نہیں ہو سکتا نا, بزنس کے لیے تو آپ لانچ میں جاتے ہیں, ٹن و من مچھلی نکال کے آتے ہیں, فریز کرتے ہیں, پھر وہ 1 مہینے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے بکتی ہے. تو جیپنیز کو شوق تھا کس کا؟ تازہ مچھلی کا. تو تاجروں نے سوچا کہ بھئی ایک حل تو یہ ہے کہ مچھلی کو یعنی لانچوں میں ہی برف لے کے جاؤ یا ڈی فریزر, تو مچھلی پکڑتے ہی کس میں ڈال دو, لانچ میں ڈال دو. تو جب یہ ہوا تو شروع میں تو یہ چلا, لیکن جیپنیز کو وہ فروزن مچھلی میں بھی مزہ نہیں آیا. ظاہر ہے فریز ہونے کے بعد بھی گوشت کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا. انہوں نے کہا نہیں بھائی. اب تاجروں نے کہا یار یہ مزہ نہیں آ رہا, دماغ لڑایا وہ جاپان کے تاجر. تو انہوں نے دوسرے طریقے سوچے کہ بھائی مچھلیوں کو لا کے ٹب میں ڈال دیا جائے پانی میں, اور جیسے ہوٹلوں میں جو تالاب ہیں ان میں ڈال دیا جائے, ان کو خوراک دی جائے. جس کسٹمر کو مچھلی چاہیے بھائی یہ تازہ مچھلی نکالی, پکائی, کھائی. لیکن اس کا بھی ٹیسٹ چینج ہو جاتا تھا, کیونکہ سمندر میں مچھلی جس اسپیڈ سے دوڑتی ہے وہ ٹب میں آنے کے بعد اتنی محدود جگہ پہ اس کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے. صحیح ہے نا. اور وہ اس میں فریشنس اور تازگی نہیں رہتی, نیچرل ماحول میں نہیں ہے نا. 1 مہینے سے ٹب میں ہے تو یہاں سے وہاں گئی, وہ چربی چڑھے گی, اس کے اوپر فیٹ کچھ بھی ہوتا ہے, ٹیسٹ میں وہ مزہ نہیں تھا جو سمندر سے تازہ نکالی ہوئی مچھلی میں تھا. اب جاپان کے لوگ وہ تاجر پریشان ہوئے, یار اس کے بھی بات نہیں بن رہی, لوگ اتنی اسپیڈ سے کھا نہیں رہے ہیں تو کیا کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ہوٹلوں میں بڑے بڑے تالاب بناؤ اور مچھلیاں لا کے چھوڑو, اور ایک شارک مچھلی بھی چھوڑ دو اس میں. کیا کرو بولو بھائی, شارک مچھلی. تو شارک مچھلی یہ کرے گی, شارک مچھلی تو شکار کرتی ہے, وہ چند ایک مچھلیاں تو کھا لے گی, یہ نقصان تو ہوگا, لیکن باقی مچھلیوں کو متحرک رکھے گی. باقی مچھلیاں ہر وقت اس سے بچنے کے لیے ان کی موومنٹ اسی طرح ہوگی جیسی سمندر میں ہوتی تھی. یہ نتیجہ بڑا شاندار نکلا, اور مچھلیاں بالکل فریش اور تازہ, بالکل وہی ٹیسٹ جو کہاں تھا. تو اگر آپ بھی بالکل فریش اور تازہ رہنا چاہتے ہیں تو گھر میں 1 عدد بیوی بولو بھائی رکھ لیں, جو ہر وقت آپ کے تعاقب میں لگی. کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ادھر کیوں گیا تھا, ادھر سے کیوں آ رہا ہے, وہاں کیوں جا رہا ہے, ادھر کیوں جا رہا ہے, انڈے لینے بھیجا تھا کیوں نہیں لے کر آیا, دہی لینے بھیجا تھا کیوں نہیں لے کر آیا, میری اماں کو کیوں نہیں پوچھا, اور آدمی بھاگتا رہے ہر وقت. تو آپ سوچو جس کے گھر میں 1 شارک مچھلی ہو وہ اتنا فریش ہوگا جس کے گھر میں 3 یا 4 ہوں, وہ تو موٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک چٹکلا ہے, اس کو خواتین پریشان ہوتی ہیں, ہمیں کیا کیا مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے. آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, آپ کی تعریف ہو رہی ہے کہ مرد کو فریش رکھنے کا آپ بہترین ذریعہ ہیں. دیکھو کمارے آدمی کیسے سست پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, اٹھ ہی نہیں رہے ہوتے. باپ کے کہنے سے کون اٹھتا ہے بھائی آج کل بستر سے, ابا کی کون سنتا ہے. تو ایک دم شادی ہو جاتی ہے, آپ دیکھ لو, تجربہ کر کے دیکھو, ایسا فریش ہو جائے گا, ادھر جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے. تو میں لوگوں کو جب دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ یار تمہاری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور اتنی ٹینشن ہو. اور اللہ کا شکر ہے, میرا کمال نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے. اصل میں تو آخرت ہے, اصل وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. اتنا اللہ نے خوش رکھا ہوا ہے, اتنا خوش رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی غم نہیں ہے ہمیں,
جو غم لوگوں کو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں, ہمارے بھی مسائل ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں مسائل آپ حل کرتے ہیں, میں نے کہا اس مسئلے میں تو میں خود مبتلا ہوں, میں آپ کا مسئلہ کیسے حل کروں. جو نارملی گھروں میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں, سارے مسئلے ہمارے بھی حل نہیں ہوئے. تو میں کہتا ہوں یہ جو ہم پاکستانیوں کو جو غم ہے نا, تھوڑے دن کے لیے گوروں کو دے دو, وہ سارے خودکشی سے مر جائیں گے. یہ بارش جو کراچی میں ہوئی ہے اس کے بعد جو حشر ہوا, یہ گوروں کو دے دو, بچے گا کوئی بھی نہیں بچے گا, سارے مرمرا کے. ویسی گٹر دھلے ہیں بارش میں, کراچی میں جو بارش ہوتی ہے نا اس کا بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے, گٹر دھل کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. میں نے پرسوں جو یعنی چند دن پہلے جو بھی بارش ہوئی نا, بہت تیز بارش کرا, بہت تباہی بارش ہوئی ہے کراچی میں, اس میں نے دیکھا, میں تو نہاتا ہوں اکثر بارش میں دیکھتا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنے گٹر تھے نا گلی محلے میں سارے ابل رہے ہیں, کالا پانی نکل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں کالا پانی چل رہا ہے. بہت تیز بارش ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے بہت ہی زیادہ ہو گئی, یعنی کراچی میں تصور سے زیادہ بارش ہوئی ہے ابھی چند دن پہلے. تو اتنا گٹر کا پانی کالا نکل کے صاف پانی آنا شروع ہو گیا. حقیقت ہے. میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہا خوشخبری کی بات یہ ہے کہ گٹر دھل کے صاف ہو گئے, جو کام قیامت تک نہیں ہو سکتا تھا. تو چلو گلی محلے صاف نہیں ہوئے, گٹر تو الحمدللہ صاف ہو. اب اگر کوئی گٹر میں نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے, آج کل صاف پانی چل رہا ہے گٹروں میں, اس سے پہلے کہ دوبارہ گندا ہو جائے. تو بتاؤ جن کی بارشوں میں گٹر دھلتے ہو, گورے اس ماحول میں زندہ رہیں گے؟ تو خیر یہ تو ایک مزاح ہے, لیکن حقیقت یہ مزاح نہیں ہے کہ گٹر دھلے ہیں, یہ حقیقت ہے, گٹر واقعی دھل کے صاف ہوئے ہیں. یہ مزاح نہیں کر رہی, حقیقت ہے. اب آپ گٹر کے ڈھکن ہٹا کے دیکھیں, کالا والا نظر نہیں آئے گا آپ کو, اس میں بالکل صاف ستھرا صاف پانی نظر آئے گا آپ کو. اتنا پانی بہا ہے نا گٹروں سے نکل کے گیا ہے. تو یہ مزاح ہے کہ وہ انگریز زندہ نہیں رہیں گے, لیکن حقیقت ہے کہ جو ٹینشنیں یہاں ہیں اس کے باوجود امیدیں ہیں, کیونکہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں, مسافر خانہ. ایک ویژن ہے, ایک اصل ہدف ہے. ہمارے ایک بڑے زبردست دوست ہیں سلیمان احمد صاحب, بڑے زبردست آدمی ہیں, انہوں نے آج ایک واقعہ سنایا کہ گورے کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے نا, کوئی ویژن ہی نہیں ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں تم کس کے لیے جیتے ہو, کوئی کہے گا میں اپنی فیملی کے لیے جیتا ہوں, کوئی کہے گا میں اپنے کنٹری کے لیے جیتا ہوں, کوئی کہے گا میں اپنے باپ کے لیے جیتا ہوں, کوئی کہے گا میں اپنے دوست کے لیے جیتا ہوں. فلموں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے, میں فلاں کے لیے جیتا ہوں, میری زندگی تو ہوں. مسلمان جو حقیقی معنوں میں کو اس سے پوچھو, بھائی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میری موت سب کس کے لیے, اللہ کے لیے. لہذا اس وقت تک جئیں گے جب تک اللہ جینے کا حکم دے گا. جب اللہ مرنے کا حکم دے گا تو کیا کریں گے, مر جائیں گے. جب اللہ میدان جنگ میں لڑ کے شہادت کا حکم دیتا ہے تو شہادت مطلوب ہو جاتی ہے نا. تو زندگی بھی کس کے لیے, اللہ کے لیے, موت بھی کس کے لیے, اللہ کے لیے. تو ایک صحیح ہدف ہے. تو دائیں بائیں درمیان میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ زندگی کے ضروری لوازمات ہیں, وہ اصل ہدف نہیں ہے. جو فیملی کے لیے جیتا ہے اس کا مطلب فیملی کسی دریا میں ڈوب کے ختم ہو گئی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں اور کوئی ان کا خاندان میں اور کوئی بندہ تھا نہیں, یا تو بچھڑ گئی ہوں گی والدین سے یا کچھ, کوئی بھی نہیں تھا, ایک شوہر ہی تھا. یہ صحیح واقعہ ہے. تو شوہر کے بارے میں اس کو اطلاع ملی کہ وہ دریا میں ڈوب کے انتقال ہو گیا. اس عورت کو جب پتا چلا تو وہ آئی اور اس نے دریا میں اسی جگہ چھلانگ لگا کے خودکشی کی ہے جہاں اس کا شوہر ڈوبا تھا, کہ میں تو جیتی اپنے شوہر کے لیے تھی, اب تو میرے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا. تو یہ غلط ویژن اور غلط چیز کو ہدف بنانے کا نتیجہ ہے کہ خودکشی کی حرام موت مر رہی ہو. یہ کامیابی ہے, دنیا اپنے ہاتھ سے جانے دی. تو دنیا کا کو ہدف بنانے کا یہی نقصان ہے. نہ بھائی آپ کا ہدف والدین ہے, وہ بھی بچھڑیں گے, قبر میں جائیں گے. نہ آپ کا ہدف بیوی ہونی چاہیے, وہ بھی بچھڑ کے کہاں جائے گی, قبر میں. نہ عورت کا ہدف شوہر ہے, نہ اولاد ہے, یہ سب ساتھ چھوڑنے والے لوگ ہیں. نہ دولت بھی ساتھ چھوڑتی ہے. وہ میں نے ہانگ کانگ میں قبرستان دکھایا تھا نا, ہانگ کانگ تھا پتہ نہیں ملیشیا تھا کہاں تھا, اس میں چائنیز لوگ اپنی دولت قبر میں اپنے ساتھ دفناتے ہیں کہ ہم یہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے, لیکن پھر بھی وہ دولت کیا کر دیتی ہے, ساتھ چھوڑ دیتی ہے. آپ جائے اپنی جیب میں لے کے جاؤ, لیکن نہیں, کام نہیں آئے گی وہاں پہ. تو اس لیے مسلمان کا ایک ہدف ہے بھائی, اصل کیا ہے, آخرت.